فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ بارگاہ رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں کئی مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھوک کا لفظ استعمال فرمایا۔ بھوک جوع اس کو کہا گیا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، اور ہم ضرور تمہاری آزمائش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آزمائش ہوگی کس چیز سے؟ تھوڑا سا تمہیں ڈر دے کر اور کچھ بھوکا رکھ کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، اور مال کی کمی کر کے، اور کبھی کسی کی جان لے کر۔ تو یہ آزمائش کے جو طریقے ہیں رب تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں فرمایا، دو چیزیں کئی جگہ پر ملتی جلتی آئی ہیں، یعنی ساتھ ساتھ میں آئی ہیں۔ ایک بھوک ہے اور دوسرا ڈر ہے۔ بھوک کا اور ڈر کا دونوں کا استعمال کئی جگہوں پر ہم نے دیکھا قرآن پاک میں، جیسے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، ہم تمہاری آزمائش کریں گے بھوک سے اور ڈر سے۔ دوسری جگہ پر رب تعالیٰ فرماتا ہے فَأَذَاقَهُمُ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ پچھلی قوموں میں اللہ تعالیٰ نے جن کو بہت ساری نعمتیں عطا کی تھی، جیسے کہ کل ہی ہم نے تلاوت بھی کیا ہے ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک شہر والوں کو بہت ہی امن و امان کے ساتھ رکھا اور ہر طرح کا رزق انہیں عطا کیا، لیکن وہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کر گئے، ناشکری کی اس قوم نے۔ اللہ فرماتا پھر ان پر ہم نے خوف کا اور بھوک کا عذاب ڈال دیا۔ دونوں چیزیں، خوف کا اور بھوک کا عذاب ڈال دیا۔ اور سورہ قریش میں آپ نے پڑھا ہوگا الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، یعنی اس رب کی عبادت کرو۔ اس خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے رب تعالیٰ فرماتا ہے اس خانہ کعبہ کے اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں بھوک لگنے کے بعد کھلاتا ہے اور ڈرنے کے بعد امان دیتا ہے۔ تو ڈر کا اور بھوک کا دونوں کا استعمال کئی جگہ پر ساتھ ساتھ ملتا ہے۔ میرے عزیزو، بھوکا رکھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آزمائشوں میں سے ہے۔ روزے کی کوئی اور شکل بھی ہو سکتی تھی، جیسے دوسری قوموں نے اپنے مرضی سے بنایا ہے۔ دنیا میں بہت ساری قومیں وہ اپنے روزے کی مشابہت کچھ اور کام کرتے ہیں، جس کو وہ لوگ کوئی بھی نام دیتے ہوں۔ کچھ لوگوں کا میں نے سنا تھا کہ وہ 24 گھنٹے روزہ رکھتے ہیں۔ تو شروع میں سننے میں تو ایسا لگا کہ یہ تو بہت بھاری ہے، کیسے آپ لوگ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، صرف پانی پر رہتے ہیں، یعنی پانی جتنا چاہے پی سکتے ہیں، جوس جتنا چاہے پی سکتے ہیں، کھانا نہیں کھانا ہے۔ تو ساری طاقت کی چیزیں تو گلوکوز میں مل ہی جاتی ہیں۔ تو یہ الگ روزہ ہوا، انہوں نے بھوکا نہیں رکھا اپنے آپ کو، وہ اپنی مرضی سے روزہ بنایا۔ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرض کیا ہے روزہ، اس میں ہر چیز سے جو اندر جا سکتی ہے، اتنا ہی نہیں میرے عزیزوں کہ خالی منہ سے جائے،
آپ کے ناک کے راستے سے بھی اگر چلی گئی، اگر کان کے راستے سے بھی چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا. پانی اگر کسی دوسرے ذریعے سے آپ اندر پہنچا رہے تو بھی روزہ ختم ہو گیا آپ کا. کان میں پانی ڈالا اور اندر چلا گیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا. اور یہ تمام ناک میں پانی اتنا چڑھایا کہ دماغ تک پہنچ گیا اور پھر اس کا مزہ حلق میں پہنچا، روزہ ٹوٹ گیا. یعنی کسی بھی چیز کو اندر لینے سے منع کیا گیا، خواہ وہ لکوڈ چیز ہو یا پھر کوئی سوکھی ہوئی چیز ہو. یہاں پر روزے کے ساتھ ساتھ ہم کو ایک اور مفہوم ملتا ہے. دوسری قوموں میں دنیا میں ہم نے کہیں پر بھی یہ نہیں دیکھا کہ روزے کے ساتھ ساتھ اور کسی چیز کی پابندی لگائی گئی ہو. جیسے اسلام میں تمہاری حلال بیویوں سے بھی ملنے کی پابندی ہے. یعنی جس چیز کی خواہش تمہارے اندر ہے، مرد ہونے کے اعتبار سے عورت کی خواہش کرنا، عورت ہونے کے اعتبار سے مرد کی خواہش کرنا، اس کا بھی روزہ رکھوا دیا گیا کہ تمہارے لیے یہ بھی پابندی ہے. تو گویا کہ بھوکا رکھنا تمہارے لیے ایک بہت ہی بڑی آزمائش ہے، اور جو اس آزمائش میں کامیاب ہو گیا، ہمیشہ سے معمول ہے، دستور ہے رب تعالیٰ کا کہ ایک بار وہ امتحان لیتا ہے بڑے بڑوں کا بھی، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں تو پھر ان کی کامیابی کا پورے جگ میں اعلان بھی فرماتا ہے. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں ہوا؟ آگ میں ڈالا گیا، پھر ان کے بیٹے کی قربانی مانگی رب تعالیٰ نے، اور جب انہوں نے چھری گردن پر رکھ دی، اللہ نے اعلان کیا قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اے ابراہیم، تم نے تو اپنے خواب کو سچ کر دیا، جو ہم نے تمہیں پیغام بھیجا تھا اس کو تو تم پورا کر کے دکھا دی. اسی طرح ایوب علیہ السلام کو خوب بیماریاں دی گئیں، لیکن آپ نے شکوہ شکایت نہیں کیا، صبر پر قائم رہے. تو جب پوری چیزیں آپ کی ختم کر دی گئی تھیں، جانور بھی، عورتیں بھی، بچے بھی، اور اس کے علاوہ مال کے اعتبار سے آپ کے پاس جو کچھ بھی تھا سب ضائع کر دیا گیا تھا، پھر ایک دن رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں شفا عطا کی ساری چیزوں سے، اور پھر ان کا اعلان قرآن میں فرماتا ہے، فرشتوں کے درمیان فرماتا ہے. پھر ایسے لوگوں کے لیے جنت کے متعلق اعلانات الگ الگ ہیں کہ یہ میرے وہ بندے ہیں جو آزمائش میں کامیاب ہوئے. اسی طرح سے رمضان تقریباً امت محمدیہ کی آزمائش کا وقت ہوتا ہے کہ آزما رہا ہے رب تعالیٰ، اور پھر اس مہینے کے اختتام پر تمہارے لیے انعامات کی بارشیں شروع کرتا ہے. حدیث پاک میں ہے عید کی جو رات آتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ اجرت کی رات فرماتا ہے کہ آج دینے والی رات ہے، کہ کتنے اس میں کامیاب ہوئے بتاؤ. کتنے لوگوں نے اپنے جسموں کا روزہ رکھا، کتنے لوگوں نے اپنے زبانوں کا روزہ رکھا، کتنے ایسے تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں کا روزہ رکھا. یہ تمام جب چیزیں پہنچتی ہیں تو پھر وہی ہوتا ہے جو انبیاء کرام کو انعامات سے نوازا گیا، شہداء و صالحین کو نوازا گیا تھا. اسی طرح سے اس رمضان کے اختتام کے بعد یہ آزمائش کا دور جب ختم ہوتا ہے، انعامات کی بارش ہوتی ہے. لیکن کچھ لوگ صبر ہی نہیں کر پائے، انتظار ہی نہیں کر پائے. وہ یہ سمجھتے رہے کہ یہ مولانا لوگوں کا لاگو کیا ہوا ہے. انہیں یہ نہیں خبر ہو پائی کہ میرا مولا ہم سے آزمائش لے رہا ہے. کبھی کبھار یہ خیال تو دل میں آنا چاہیے، اسی رب قدیر نے 11 مہینے ہمیں بلا روک ٹوک کھلایا ہے. جب ہماری مرضی تھی ہم کھا سکتے تھے، ہمارے لیے مولا نے کوئی پابندی نہیں رکھی. دن میں تم 10 بار چاہے کھا لو، تھوڑا تھوڑا کر کے. کیا تمہارے لیے پابندی تھی؟ حلال کھانوں میں تمہارے لیے کوئی پابندی نہیں تھی. صبح کھاؤ، دوپہر میں کھاؤ، شام میں کھاؤ، رات میں کھاؤ، کوئی وقت تمہارے لیے متعین نہیں رکھا گیا. 11 مہینے صرف ایک مہینے کے لیے، وہ بھی پورا دن نہیں، 14 گھنٹے کا روزہ ہے تقریباً. تو ان اوقات میں آپ کو روکا گیا ہے، تو حکمت رب تبارک و تعالیٰ کی بندے کے خود ذہن میں آنا چاہیے. یقیناً مولا تبارک و تعالیٰ اب میرا امتحان لے رہا ہے. ایک بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، کیا 12 مہینے پڑھتا ہی رہتا ہے؟ بیچ بیچ میں تو کتنی مرتبہ اس کے ٹیسٹ ہوتے ہیں، کتنی مرتبہ اس کے فائنل ایگزام ہوتے ہیں، ہر سال ایک فائنل ایگزام. تو بچے کی پڑھائی کا اندازہ کب پتہ چلتا ہے؟ فائنل ایگزام میں. جب اس کے ریزلٹ آ جاتے ہیں تب پتہ چلتا ہے کہ سال بھر اس نے کیا کیا ہے، پڑھا ہے یا صرف بڑھا ہے. یہ امتحان کے بعد پتہ چلتا ہے. اسی طرح سے سال کے 11 مہینے گزر جاتے ہیں ہماری زندگی کے ہر سال. پھر اس رمضان میں ہمارا ٹیسٹ ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے.
پھر عید کے دن پتہ چل جاتا ہے کہ کون اس میں سے کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، کسے آج جہنم سے آزاد کیا جانا ہے اور کسے رمضان کی کوئی نعمت نہیں دی جانی ہے۔ میرے عزیزو، اس آزمائش کے دور کو بڑے صبر کے ساتھ گزار لو، بڑے احتیاط کے ساتھ گزارو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم تمہیں بھوکا رکھ کر کے آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر کے۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ بھوک جو ہے انسان کو کہاں کہاں تک لے جاتی ہے۔ دنیا میں اگر دیکھا جائے تو بھوک ہی ہے جو انسانوں کو گناہ کی طرف بھی لاتی ہے۔ بھوک جو صبر نہیں کر سکا وہ چوری کرنے پر لگ گیا، جو بھوک پر قابو نہیں پایا وہ ڈاکہ زنی کرنے پر لگ گیا۔ بھوک کبھی زیادہ بڑھ جاتی ہے تو شہوت کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ شہوت کا رنگ ایک ہے نارمل بھوک لگنا، بھوک لگی ہم جا کر کھا لیے، لیکن کسی کو بھوک لگتی ہے تو حرام کی بھوک لگ جاتی ہے، بہت تیز بھوک لگتی ہے۔ وہ چھوٹے موٹے پر راضی نہیں ہوتا، وہ کچھ بڑی چیزوں کی خواہش کرنے لگتا ہے، تب وہ بھوک لگ جاتی ہے تو پھر انسان بہت بڑے گناہوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھیں اب اس کے سٹیپس میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بھوک کہاں تک لے جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ بہت زیادہ غریبی بھی اچھی نہیں، بہت زیادہ غریبی بھوکا رہنا یہ بھی اچھا نہیں، کہ کبھی کبھار انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ کفر تک ہوتا یہ ہے کہ دوسرے مالداروں کو اور کھاتے پیتے لوگوں کو بندہ دیکھتا ہے اور ناشکری کر بیٹھتا ہے۔ دیکھو وہی خدا اس کا بھی ہے، وہی خدا میرا بھی ہے، اور اس کو خوب دے رہا ہے اور مجھے کچھ نہیں دے رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین۔ شیطان اس بھوک کی وجہ سے تمہارے دل میں اللہ کے خلاف بدگمانیاں ڈالتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کے خلاف وسوسے پیدا کرتا ہے۔ تو بہت زیادہ جو غریبی ہوتی ہے وہ کبھی کبھار کفر کی طرف لے جاتی ہے۔ ایسے لوگ جذباتی ہو کر، ایموشنل ہو کر اسلام کے خلاف بکتے ہیں، قرآن کے خلاف بکتے ہیں۔ مجھے یاد ہے ایک مرتبہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ہمارا جانا ہوا تھا، ایک عورت بہت بڑبڑ کر رہی تھی۔ ہم نے اسے بلایا کہ آپ کو رمضان کی کچھ چیزیں دینے کے لیے بھی ہم آئے ہیں اور دین کی کچھ اچھی باتیں آپ کو سکھانا چاہتے ہیں۔ تو وہ چلا کر کہنے لگی کون سے دین کی بات کر رہا ہو؟ یہی دین جس نے میرے گھر کو اجاڑ دیا، میرا کچھ بھی نہیں ہے، یہ دیکھو میرا گھر ایسا ہے۔ یہ ایموشنلی باتیں، یہ جذباتی باتیں جو دین سے برگشتہ کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہے میں کسی خدا کو جانتی ہی نہیں ہوں، وہ کون سا خدا ہے جو ان کو اتنا دیتا اور مجھے کچھ بھی نہیں دیتا؟ معاذ اللہ رب العالمین۔ نام دیکھو تو عائشہ رکھا ہوا اور اعمال کے اعتبار سے دیکھو تو کفر میں پڑی ہوئی ہے۔ میرے عزیزو یہی بھوک ہے جو انسان کو کبھی کبھار گمراہ کر دیتی ہے۔ اسی لیے رمضان میں تمہیں یہ ریہرسل کروایا جاتا ہے کہ بھوکے رہ کر کے تمہارے اندر صبر آ جائے کہ اگر دنیا کی کسی طاقت نے تمہیں بھوکا رکھا اور کفر پر مجبور کیا تو تمہیں یہ رمضان میں بھوکے رہنے کی عادت کبھی کفر کی طرف نہیں لے جائے گی، کبھی نہیں لے جائے گی۔ دیکھیں عراق میں کچھ نوجوان بچوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ یہ جو داعش ISIS جو مشہور ہوئی تھی تنظیم چند سالوں پہلے، یہودی تنظیم، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم اس کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ ایسی کوئی اسلامی تنظیم ہو ہی نہیں سکتی جس کا تعلق دہشت گردی سے ہوتا ہو۔ ان لوگوں کے کارنامے اگر دیکھے تو کوئی بھی قوم ان کو اپنا نہیں سکتی۔ وہ مسلمان بچیوں کو بازار میں بیچ کر آتے تھے، پورے سپلائی کرنے کے لیے وہ تو تنظیم بنائے تھے اسلام کے نام سے۔ ان کا تعلق میں نہیں سمجھتا کہ اسلام سے۔ انہوں نے چند نوجوان بچوں کو جو کالج میں پڑھتے تھے، یونیورسٹی میں پڑھتے تھے، گرفتار کر لیا لے جا کر کے۔ اب اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی اسلامی تنظیم یہ کام کر سکتی ہے کیا؟ جو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ کئی نوجوان تھے، ان کو گرفتار کر کے کئی دن تک جیل میں ٹھونس کر رکھا یا قید خانے میں جہاں پر وہ قابض تھے رکھا، اور رکھنے کے بعد ان کو مارا توڑا، بہت ظلم دیا۔ اس کے بعد ان کو کھانے کے لیے جب شدت کی بھوک لگی تھی تو ان کے سامنے ہی کتے کاٹے اور خنزیر کاٹے اور ان کے سامنے گوشت بھون کر کے انہیں دینے لگے۔ مجھے بتاؤ کوئی اسلامی تنظیم سزا کے طور پر بھی یہ کام کر سکتی ہے؟
ہرگز نہیں، یہ تو تمہارے اعمال کسی اور قوم کی نشانی بتا رہے ہیں، تو انہیں پیش کیے گئے. واللہ ان بچوں میں سے کسی ایک نے بھی ہاتھ تک نہیں لگایا کہ شدت کی بھوک تھی، 2 4 دن سے انہیں بھوکا رکھا گیا تھا اور سامنے، جبکہ اسلام میں اس چیز کی اجازت دی گئی، جان بچانے کے لیے کسی چیز کو کھانا پڑے تو کھا لو. لیکن انہوں نے اس رخصت پر عمل نہیں کیا. ان نوجوانوں نے کہا نہیں، ہمیں بھوکے رہنے کی عادت ہے، ہم تم سے کھانے کی طلب نہیں کر رہے ہیں. ان کے سامنے وہ ٹکڑے پھینکے گئے بھونے ہوئے گوشت کے، نہیں کھائے ان بچوں نے. ان میں سے کچھ تو مر گئے اور کچھ بعد میں آزاد ہو کر کے آئے. وہ اپنے ظلم و ستم کی داستان بیان کرتے تھے. تو ہم نے اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان میں آزمایا ہے، اب دنیا کی کوئی اور قوم اسے کیا آزما سکتی ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ اسے اتنا مضبوط بنا دیتا ہے. رمضان کے یہ تمام روزوں کو سٹرگل کرنے کے بعد پھر اسے دنیا کی کسی چیز کی خواہش نہیں پیدا ہوتی. اگر ہم ظلم و ستم کے ساتھ گرفتار ہو کر حرام کھانے پر مجبور کر بھی دیے تو انشاءاللہ العزیز روزوں کی عادت تمہیں حرام کھانے سے محفوظ رکھے گی. یہ بھوک سے لوگ پھر تمہیں آزمائیں گے، بھوکا رکھ کر کے کہ تمہارا دین لے لیں، بھوکا رکھ کر کے تمہاری آزمائش لے لیں. آج دیکھتے نہیں ہیں جن کا رمضان سے کوئی تعلق نہیں، عبادتوں سے کوئی تعلق نہیں، ارے میاں وہ تو ایک سیوئی کی پاکٹ پر بک جاتے ہیں. ہاں، غیر کچھ ایسے لوگ آتے ہیں اور غربا اور مساکین کو چند سیوئی کی پاکٹیں دکھا دیں تو وہ ان کے ارد گرد منڈلانے لگ جاتے ہیں. کیوں؟ یہ وہ لوگ بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے رمضان کی قدر نہیں کی. اکثر غربا اور مساکین کے ہاں اسلام کا اہتمام نہیں ہوتا، ان کے ہاں دین نہیں ہوتا. اسی لیے ہمارے بزرگان دین فرماتے تھے کہ دیہاتوں میں اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ بہت سارے احکام کو جان ہی نہیں پاتے. اسلام مدنی المذہب ہے، یعنی شہری لوگ اسلام پر عمل کرنے میں بہت ان کو آسانیاں ہیں. دیہات والوں پر جمعہ نہیں ہے، دیہات والوں پر عید نہیں ہے، بہت سارے احکام میں وہ آدھے ہیں. اور بہت سب سے بڑی تکلیف ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے پاس علماء کم ہوتے ہیں، دین سیکھنے کے ذریعے کم ہوتے ہیں. اس لیے وہ اپنے اپنے خیالات سے دین پر عمل کرتے ہیں. من میں آیا روزہ رکھ لیا، نہیں آیا کچھ نہیں. کبھی جا کر کے دیکھیں کھیتی باڑی کرنے والے دن بھر کھیتیوں میں کام کرتے ہیں، روزہ کون سا روزہ، ایک رکھ لیا بس کافی ہے. وہ تو جمعہ کو بھی بدل کر کے اتوار کو رکھ لیتے ہیں جب ان کو ضرورت پڑے. تو یہ غربا اور مساکین کے ہاں دین کے خیالات کی کمی کبھی بھی گمراہ کر دیتی انہیں. ان کے پاس کچھ لوگ آتے ہیں کپڑے لے کر یا کچھ سامان لے کر تو وہ تو ان کے ہو جاتے ہیں، ان کے ہو جاتے ہیں. ابھی ایک چھوٹے سے گاؤں کی خبر آئی ہے میرے پڑوس کے گاؤں میں، قادیانی لوگ پنجاب سے آ کر امام بن کر مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، پورے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں مفت میں، اور تقریباً 30-35 گھروں کا راشن وہ خود چلا رہا ہے. امام پنجاب سے ان کا کھانا پانی اور خرچہ آتا ہے، اور اس گاؤں میں ہمارا کوئی مبلغ چلا جائے تو گاؤں والے اس کو دوڑا رہے ہیں کہ تم کیوں آ رہے ہو، ہم تو خوشحال ہیں، خوشحال ہے، ہم کو یہ جب سے آئے ہیں انہوں نے سب کچھ دیا ہے. قادیانیت ایک کفریہ مذہب ہے. نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کو وہ تسلیم نہیں کرتے. مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی نبی مانتے ہیں. تو یہ ایک کافر جماعت کسی گاؤں میں پیسے کے بل بوتے آ کر اپنی تبلیغ پھیلائے تو یہ غریب لوگ ان کی طرف چلے جاتے. وجہ کیا ہے؟ ان کی بھوک ہے جو انہیں ادھر لے کر چلی جاتی ہے. ان کی جو وہاں پر سٹرگل والی زندگی ہے وہ ہر چمکنے والی چیز کے پیچھے چلے جاتے ہیں. ایسے 1-2 حالات نہیں میرے عزیز. افریقہ میں تقریباً 6 ملک ایسے چھوٹے چھوٹے ملک ہیں جہاں پر فرانس کے عیسائی مشنریز آتی ہیں، عیسائی مبلغین آتے ہیں. یہ 2010-2009 کی بات میں کہہ رہا ہوں، جب ہم وہاں گئے تھے 6 ملک ایسے بتائے گئے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تبلیغ سے اسلام لائے تھے، مسلمان ہوئے تھے. اتنے صدیوں تک وہاں اسلام تھا، لیکن اب تقریباً 80% لوگ وہاں پر کنورٹ ہیں عیسائیت میں. کہا گیا کیوں کہ یہ لوگ آئے، انہوں نے ہمیں کپڑے دیے، انہوں نے ہمیں ہاسپٹل بنا کر دیے، دوائیاں مفت تقسیم کی، کھانا کھلایا،
اور ہم سب کے لیے وظیفہ باندھ کر کے رکھا، مہینہ سب کے لیے کام جاری کیا، کچھ کو فرانس لے گئے، کچھ کو امریکہ بھیجا. تمہارا دین یہی ہے کہ مادہ پرست، یعنی جو تمہیں مال دے دے وہ تمہارا خدا ہے، یا دنیا میں جو تمہیں اپنی طرف رغبت دلا دے وہی تمہارا دین ہے؟ میرے عزیزو، دنیا میں زندگی گزارنے کے دوران اس طرح کی سخت آزمائشیں کئی مرتبہ آئیں گی. تم چاہے قید ہو جاؤ، چاہے تمہیں کھانا پانی بند کر دیا جائے، تب بھی تمہاری زبان سے لا الہ الا اللہ کے سوا کچھ نہیں ہونا چاہیے. میرا رب وہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہی اللہ کے آخری رسول ہیں. دین اسلام میں فرق نہیں آنا چاہیے. تو یہاں پر یہ رمضان جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہر سال اپنی زندگی میں دیا ہے، تمہیں مضبوط سے مضبوط بنانے کے لیے کہ اب کوئی قوم تمہارے عقیدے کو کنورٹ نہ کر سکے، کوئی تمہیں بدل نہ سکے، کوئی تمہیں گمراہ نہ کر سکے. لیکن لوگ اس کو رسم اور رواج کی طرح لے لیتے ہیں. رمضان آیا ہے، رمضان آیا ہے، کیسے جیسے اور بھی تہوار آتے ہیں ویسے یہ بھی تہوار ہے. بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ مجھے رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مضبوط بنانے کا ایک موسم آیا کہ میں اپنے آپ کو جتنا کنٹرول کر سکتا ہوں کر لوں. اب بھوک پر جن لوگوں نے کنٹرول کیا، میں آپ کو بتاؤں وہ کتنی چیزوں سے بچ سکتے ہیں دنیا میں، کتنی چیزوں سے. یوں سمجھ لیں کہ سارا دار و مدار رزق کا ہے، کھانے پینے کا ہے. جیسے کہ ایک حوض کی مثال دی جاتی ہے. ایک حوض ہے، پانی کی ٹنکی ہے، اس میں پانی فل بھرو اور نیچے 10 نل لگا دو. اب نل کوئی بھی کھولیں تو جو ٹنکی میں پانی وہی تو آئے گا نل میں. اور اگر اس حوض میں گندا پانی بھرا ہے تو ہر نل میں گندا پانی، اس حوض میں پاک پانی ہے تو ہر نل میں پاک پانی، اور اس میں پانی ہے ہی نہیں تو کسی نل میں پانی نہیں آتا. تو یہ تو دنیاوی ایک مثال میں بتا رہا ہوں. کھانا ہمارے لیے ویسا ہی ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر یہ ساری چیزیں کب حرکت کرتی ہیں؟ جب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. جب پیٹ زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو آنکھیں شرارت پر اتر جاتی ہیں. پیٹ جب زیادہ بھرا ہوا ہوتا ہے تو شرمگاہ خواہشیں زیادہ کرنے لگتی ہیں. پیٹ جب زیادہ بھرا ہوا ہو تو دوسرے اعضاء حرکت میں آ جاتے ہیں. پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. ان کا پریشر جو ہوتا ہے، ان کا پریشر جو خواہشوں کا ہوتا ہے وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہو پاتا. خواہشیں سب کو ہوتی ہیں، اچھے لوگوں کو بھی بروں کو بھی، لیکن کچھ خواہشیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ وہ خواہشوں کا پریشر زیادہ نہیں ہوتا کہ پیٹ خالی ہوتا ہے ان کا. لیکن جس کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اس کی خواہشیں اس کے کنٹرول میں نہیں آ پاتی، وہ برداشت نہیں کر پاتا اپنے خواہشات پر. پھر کتنے گناہ اس سے سرزد ہوتے ہیں، کتنے گناہ، اس کا حساب نہیں. ہر ایک گناہ کی ایک الگ داستان ہے. پیٹ کو اسی لیے اولیاء کاملین خالی رکھنے کا حکم دیتے تھے جب وہ تربیت کرتے اپنے شاگردوں کی. سب سے پہلی تعلیم ان کے ہاں یہی ہوتی کہ بھوکا رکھو اپنے آپ. نفس اسی سے مرتا ہے، تمہاری خواہشیں اسی سے دم توڑتی ہیں. ایک صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ، جوان تھے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جوان ہوں اور شادی کی خواہش ہے، لیکن میں شادی کے خرچے نہیں کر پاؤں گا، اٹھا نہیں پاؤں گا، میرے پاس نان و نفقہ کی وہ استطاعت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر طاقت ہے تو نکاح کر، ورنہ روزے رکھ. سیدھے علاج کیا بتایا؟ روزہ رکھ. یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج او فلیصم فإنه اغض للبصر واحسن للفرج او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب فرماتے اے نوجوانوں، اگر تم سے ہو سکے تو نکاح کر لو، اور نہیں طاقت ہے نکاح کرنے کی تو روزے رکھو. رمضان کی بات نہیں ہے یہ، زندگی میں اور کثرت سے روزے رکھو. کیوں؟ خود آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ریزلٹ بتا رہے فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرَجِ. اس لیے کہ یہ تمہاری آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے اور تمہاری شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے. اور جس نے یہ دو چیزوں کی حفاظت کر لی، حضور فرماتے ہیں اس کی جنت میں جانے کی میں ضمانت لیتا ہوں. عزیزان گرامی، یہ بھوک پر انسان کنٹرول کر لے گیا تو بہت سارے گناہوں پر وہ کنٹرول کر لے جائے گا.
اور جس سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، یوں سمجھ لو کہ اس سے بہت سارے گناہ بچ بھی نہیں پائیں گے، رک نہیں پاتا۔ یہ زبان کی لذتیں، یہ زبان کے چٹخارے ہی تو ہیں آج حرام کھانے پر لوگوں کو مجبور کیے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا اس چیز کو سمجھ چکی ہے، جس کو ایک بار زبان کا ٹیسٹ لگ گیا، اس ٹیسٹ کے ذریعے اس کے راستے وہ ہر حرام غذا ہمارے پیٹ تک پہنچانے کے سارے انتظامات کر رہے ہیں۔ جن لوگوں کو دیکھیں، میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کسی کھانے کے متعلق آپ میرے سے یہ مت سمجھ لیں کہ کسی کھانے کی میں نے مذمت کی ہے۔ پیزا کھانے والے، برگر کھانے والے، ٹھیک ہے، کھائیں حلال و حرام کی تمیز کر کے، لیکن جن لوگوں کو یہ عادت پڑ جاتی ہے وہ ایڈکشن کی طرح ہو جاتے ہیں، یعنی ایسی چیز کہ اس کے بغیر وہ رہنا نہیں پسند کرتے۔ کچھ کولڈ ڈرنکس ہیں اس کے بغیر وہ رہنا نہیں چاہتے۔ یہ زبان پر لت لگانے والے کچھ ٹیسٹ دنیا نے پیدا کیے ہیں تاکہ انسان اس سے دور نہ ہو سکے۔ عرب میں ہم نے دیکھا ہے ان لوگوں کو کولڈ ڈرنکس کا ایسا نشہ ہے کہ پانی تو دور دور تک نہیں دکھتا۔ کچھ تو ایسے ہمارے ساتھی ہیں وہ کھانے میں بھی کوکا کولا ڈال کے کھاتے ہیں، ان کو ایڈکٹ ہیں وہ اس چیز کے، اس کے بغیر ان کا کھانا نہیں جاتا۔ یعنی کچھ پروڈکٹس دنیا میں ایسے بنائے گئے ہیں جس کی لذت زبان پر ایسی چڑھ جاتی ہے کہ اس کے بغیر وہ رہ نہیں پاتا، اور دنیا یہ سمجھ چکی ہے کہ اس راستے سے ہم ان کے حلق میں ہر حرام چیز چاہے تو داخل کرتے۔ پچھلے سال ہی غالباً یا اس سے پہلے میں نے یہیں سے ایک بات بیان کیا تھا کہ کسی ایک ممبئی کے علاقے میں پیزا بیچا جا رہا ہے، مسلمان کی ہوٹل ہے، لیکن بعد میں پتا چلا کہ وہ پورک بھی بیچ رہا ہے، خنزیر کا گوشت بھی پیزا میں ڈال کر بیچ رہا ہے۔ اس سے باضابطہ فون کر کے پوچھا گیا تو کہہ رہا ہے کہ میرے گراہک سب طرح کے ہوتے ہیں، آپ کو جو لینا ہے وہ لے لو۔ حیرت کی بات ہے کہ مال کے لیے اگر حرام جانور کی بھی تجارت ہو رہی ہے تو پھر کون سا اسلام باقی رہ گیا؟ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، یہ اس وقت ہمارے لیے کھانا پینا اتنا مشکل ہو گیا ہے، اتنا مشکل کہ نئی جو چیزیں بازاروں میں آتی ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اب تو پوری طرح سے غیر مسلم، پہلے تو یورپین کنٹریز نے بہت سارے چربیاں ملانا، جانوروں کے ناجائز حرام طریقے سے چاکلیٹ بنانا، بہت ساری چیزیں انہوں نے کر دیا تھا، ہمیں شک رہتا تھا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے۔ اب تو یہاں ہندوستان میں علل اعلان گائے کا پیشاب بیچا جا رہا ہے اور ڈالا جا رہا ہے سامانوں میں۔ کیا یہ نہیں ہو رہا ہے؟ یہ زبان کا چٹخارا اگر ہمارے اندر باقی رہ گیا تو ہر حرام لقمہ بھی تم اپنے اندر اتارنے کو تیار ہو جاؤ گے۔ اس لیے ہونا یہی چاہیے کہ اس رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی، بہت ساری حرام چیزوں سے وہ بچ جاتا ہے، بہت ساری حرام چیزوں سے بچتا ہے۔ یہ زبان کی بھوک انسان کو ہر طرح کے مزے چکھنے پر مجبور کرتی، نئے نئے کھانے کا جو شوق ہوتا ہے، کبھی بندہ ٹرائی کرنے کے لیے پیزا دیکھا، برگر دیکھا، کبھی اور نئی نئی جو چیزیں بن رہی ہیں، لیکن یہ نیا کھانے کے شوق میں اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں حرام کھا رہا ہوں کہ حلال کھا رہا ہوں۔ اور یاد رکھنا، جس کے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ہے 40 دن تک اس کی کوئی دعا آسمان تک نہیں جاتی، کوئی عبادت اس کی قبول نہیں کی جاتی۔ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں ایک بار وہ کوہ طور پر جا رہے تھے تو نیچے ایک بندے کو آپ نے دیکھا، گڑ گڑا رہا ہے، رو رہا ہے، اللہ سے اتنا مانگ رہا ہے۔ وہ نیک بندوں میں سے لگتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس زمانے میں تنہائی میں مانگ رہا ہے، اور روتے روتے اس نے تو اپنے کپڑے بھگا دیے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، کوہ طور پر جا کر مولا سے سفارش کی، اے رب قدیر، وہ تیرا بندہ تجھی کو تو پکار رہا ہے، اس کی سن لے، وہ جو مانگ رہا ہے اسے تو دے دے۔ مولا تعالیٰ کی طرف سے جواب آیا، اے موسیٰ، اگر مانگتے مانگتے اس کے ہاتھ آسمان تک پہنچ جائیں، روتے روتے اس کی موت بھی آ جائے تو میں اس کی دعا قبول نہیں کروں گا۔ پوچھا کیوں؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس لیے کہ اس کے جسم پر حرام کپڑے ہیں، اس کے پیٹ میں حرام لقمہ ہے۔ یہ حرام لقمہ جس کے پیٹ میں ہو، پھر وہ تسبیح پر تسبیح پڑھے، سجدے پر سجدے کرے، اس کی عبادتیں رب تعالیٰ تک نہیں پہنچتی۔ اسلام میں اس چیز پر بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا، ایک صحابی آئے،
کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے میری ہر دعا قبول ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزیں میں بتاتا ہوں. پہلی چیز یہ سچ بولو اور حلال کھاؤ, تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت دلائی صحابہ کو, حلال کھانے پر اس قدر ہمیں ابھارا گیا ہے, رغبت دی گئی. اور اسی طرح حرام کی مذمت میں بھی اللہ کے حبیب نے بیان فرمایا. قرآن بھی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے اس طرح ناحق کھایا ہے یا حرام کھایا ہے, فی بطونہم نارا, ان کے پیٹ میں تو آگ ہی ہے. اور جو حرام کھاتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس کا پیٹ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھر دی جائے. تو اس چیز سے احتیاط کیسے کرو گے میرے عزیزو؟ کیسے آپ احتیاط کرو گے؟ اپنے کھانے کو کیسے آپ تمیز کرو گے کہ میرے گھر میں جو لقمے آ رہے ہیں وہ حلال ہیں کہ حرام ہیں؟ یہ اس وقت ہوگا جب زبان کے چٹخارے سے اپنے آپ کو آزادی دلاؤ. یہ زبان کی لذتیں, اب تو حالت یہ ہے کہ لوگ تحقیق بھی نہیں کرتے, پوچھتے تک نہیں کہ ذبیحہ حلال ہے بھی کہ نہیں, جہاں سے ملا وہاں سے لے آئے. میں آپ کو ایک, اس کو لطیفہ ہی لگتا ہے, حقیقت سے ایسا لگتا نہیں, لیکن ہوا ہے ایسے. سننے میں لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی جوک تو نہیں ہے, لطیفہ تو نہیں, ہوا تھا. لیکن حقیقت میں ہمارے صوبے میں ایک شہر ہے اور وہاں پر بکرے کا گوشت ہفتے میں ایک مرتبہ مل رہا تھا, صرف 200 روپے کلو. بڑی لمبی لائن لگتی تھی. وہ صرف منگل کے دن گوشت تقسیم کرتا تھا, مسلمان تھا وہ بھی, اور گوشت کاٹتا تھا, لوگوں کو سستے میں بیچتا تھا. اور شہر میں جو لوگ ہیں وہ تو سب سعودی ریٹرن ہیں, وہاں پر بڑے بڑے پیسے والے ہیں, لیکن 200 کے لیے سب چلے جاتے تھے. ہاں, اس کا طریقہ یہ تھا کہ ہفتے میں ایک ہی بار دیتا تھا. 3-4 سال تک یہ بزنس چلا. ایک دن اس کی گاڑی پکڑی گئی, سینکڑوں کتوں کی کھال اس کی گاڑی میں, کئی کتوں کی منڈیاں, ان کے پیر سب اس میں ہیں. پکڑا گیا, لایا گیا. بعد میں اس نے بتایا کہ 3 سال تو کتے کھلائے اس نے. لوگ تو تحقیق تک نہیں کرتے, سستا جہاں مل جائے لے لو اس کو. یہاں سے وہاں آدھی چیز میں اگر کوئی چیز مل رہی ہے تو تمہارے ذہن میں کھٹکا ہونا چاہیے کہ کیوں یہ چیز بیچ رہا ہے. سونا آج 30,000 روپے تولا ہے, اگر کوئی مارکیٹ میں 15 میں بیچ رہا ہے تو یا تو ڈپلیکیٹ بیچ رہا ہوگا یا تو پھر چوری کا مال بیچ رہا ہوگا. دو میں سے کوئی ایک چیز ہو سکتی ہے. اصلی دینے والا اتنا بڑا بادشاہ کہاں سے آ گیا؟ اتنا بڑا سخاوت کا دھنی کون ہے؟ میرے عزیزو, ہم اس طرح کے آفرز میں بھی حرام چیزیں لے لیتے ہیں. بہت ساری کمپنیاں اسی طرح کے آفر دیتی ہیں. کھانے کی ایک لسٹ لمبی سی اب آ رہی ہے ہوٹلز کی, اور آن لائن کھانے منگوائے جا رہے ہیں. ساری چیزیں ٹھیک ہے, اب اس میں ہماری نظر بھی یہیں جا رہی ہے. سب سے پہلے ریٹس دیکھیں, پرائزز کیا ہے, اور اس میں کم دام میں کوئی اچھے کھانے کی ڈش مل رہی ہے تو اسے آرڈر کر دو. ہم نے اس کی کوالٹی نہیں پوچھی, ہوٹل کے نام نہیں پوچھے, کہاں سے ہے, فوراً کلک کر دیا. اب وہ لانے والا نان ویج کچھ بھی لا کر کے کھلائے, کتا کھلائے کہ مینڈک کھلائے کہ چوہا کھلائے. ظاہر سی بات ہے یہ انسان کی بہت زیادہ کی خواہشیں اسے حرام کھلانے پر مجبور کرتی ہیں. حرام کھانے کی طرف بندہ ایسے ہی آتا ہے. ایک بار اگر بھوک پر کنٹرول کرنا سیکھ جاؤ تو بہت سارے حرام چیزوں سے تمہاری زبان رک جائے گی. حلال کی عادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آئے گی. اچھا, اور ایک بڑی بات, ماررہ مطہرہ کے ایک بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے فرمایا, کتنی پیاری بات ہے, دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام. اگر آپ حلال کھانے کا بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں, کبھی آپ حرام کو چھوتے بھی نہیں, یہ اگر آپ نے عادت ڈال لی اور کسی نے بار بار تحقیق کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں, کہیں حرام تو نہیں, یہ اگر آپ کی عادت ہے تو ہوگا کیا جانتے ہیں آپ؟ بائی چانس اگر کبھی کسی نے دھوکے سے آپ کو حرام ڈش لا کر رکھ بھی دیا, اب اللہ کی مدد دیکھیں. اس بزرگ نے فرمایا, غیر سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے منہ میں متلی پیدا کر دے گا. تمہارے منہ میں متلی آ جائے گی اور تم کھا نہیں سکو گے. تمہیں کسی نے نہیں بتایا کہ یہ ڈش جو رکھی گئی حرام ہے, لیکن مولا تعالیٰ کی طرف سے غیب سے تمہاری طبیعت میں متلی پیدا کر دی جائے گی. اس کھانے سے تمہارے اندر نفرت آئے گی, یا تو پھر تمہارا ہاتھ رک جائے گا, اس کھانے کی طرف نہیں پڑے گا. یہ کیسے؟
جہاں دنیا تمہیں دھوکے میں ڈالنا چاہے مولا تمہاری حفاظت کے لیے آ جائے. فرشتوں کو رب تبارک و تعالیٰ بھیج دیتا ہے کہ وہ تمہارا ہاتھ کھینچ لیں، تمہارا ہاتھ کھینچ لیں اس حرام کی طرف بڑھنے سے. اس لیے میرے عزیزوں، ایک بار جب ہم کچھ اصلاح کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر پوری زندگی بچانا میرے مولا کا کام ہے. رب تبارک و تعالیٰ ہر مقام پر ہماری حفاظت کرتا ہے. تو یہاں بات یہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آزمائش ہے. اولیاء کاملین بھی اس آزمائش کے دور سے گزرے، انبیاء کاملین، مرسلین عظام اس آزمائش سے گزرے. دیکھیں آپ کو بارہا میں ایک چیز بتاتا بھی ہوں کہ زیادہ کھانا آدمی کو عبادت سے بھی دور کرتا ہے. کیا ایسا نہیں ہوتا ہے؟ دن بھر بھوکے ہیں، ٹھیک ہے، عبادت کر رہے تھے، شام میں افطاری میں اتنا کھا لیا کہ تراویح چھوڑ دی، نیند کا غلبہ آ گیا، سستی چھا گئی. دو وقت پر بہت زیادہ نیند آتی ہے، ایک تراویح کے وقت اور ایک فجر کی نماز کے وقت، اور وہ دونوں وقت کھانے کے بعد کے ہیں. سحری میں بھی کھا چکے ہوتے ہیں، افطاری میں بھی کھا چکے ہوتے ہیں. کھانا کبھی کبھار مولا سے دور کرتا ہے. اتنا اپنے اندر رہے کہ جس کو ہم برداشت کر سکیں. بزرگان دین نے فرمایا ہے کہ اگر تم دانا اٹھانے کے وقت اس نیت کے ساتھ کھاؤ کہ میں اپنی خواہش سے نہیں کھا رہا ہوں، اس لیے کھا رہا ہوں کہ میرے مولا کا حکم ہے کہ حلال کھاؤ. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا اس سے کھاؤ، اللہ کا حکم ہے. تو تمہاری نیت جیسی بدلی کہ اللہ نے مجھے آرڈر دیا کھانے کا اس لیے کھا رہا ہوں، تو پھر اس ہر کھانے کے دانے کو اللہ نور بناتا ہے، تمہیں عبادت کی طرف وہ کھانا کھینچ کر کے لاتا ہے. اور اگر پیٹ کی خواہش کے طور پر کھایا، یہ بھی طبیعت مانگ رہی، یہ بھی طبیعت مانگ رہی ہے، تو پھر وہ سلا دیتا ہے. سیدنا یحییٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی، آدھی روٹی کھاتے تھے اور پوری رات کھڑے ہوتے تھے. آدھی روٹی پوری رات صبح تک کھڑے رہتے تھے. انبیاء کی عبادت تک ہم میں سے کوئی پہنچ نہیں سکتا، لیکن ان کے واقعات جو بیان کیے جاتے ہیں عبرت کے لیے کہ ہم میں کچھ تو عبادت کا جذبہ آ جائے. ایک رات ایسا ہوا کہ انہوں نے آدھی روٹی سے تھوڑا زیادہ کھا لیا، پونی روٹی کھا لی، پاؤ روٹی زیادہ کھا لی. تو اس کے بعد آدھی رات تک وہ عبادت میں کھڑے رہے اور جسم میں سستی کا احساس ہوا، سو گئے. حالانکہ کوئی حرام کام تھا یہ، آدھی رات کے بعد سونا؟ سو گئے، انسان کی طبیعت ہے. لیکن وہ نبی تھے، ان کی کیٹیگری الگ ہے، ان کے درجات الگ ہیں. بعض بزرگان دین تو ایسے ہیں کہ ان کی تہجد قضا ہو جائے تو ان بزرگوں کے درمیان اعلان ہو جاتا ہے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا. وہ ان کی کیٹیگری ہے. تو حضرت یحییٰ علیہ السلام سو گئے، فجر کے وقت آنکھ کھلی تو رب تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے یحییٰ، پاؤ روٹی نے تجھ کو مجھ سے دور کر دیا. آدھی روٹی کھاتا تھا تو صبح تک مجھ سے کلام کرتا، مناجات کرتا، اور پاؤ زیادہ ہو گئی تو تجھے نیند نے غلبہ کر دیا اور مجھ سے دور کر دیا. کبھی کبھار یہ اس طرح کے کھانے پر کنٹرول نہ ہونا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی عبادتوں سے وہ دور ہو جاتے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں ہے بھی، مسئلہ یہی ہے کہ اگر بھوک کا غلبہ ہو تو پہلے کھا لو پھر نماز میں آؤ. یہ تو سہولت ہمیں دی گئی ہے، لیکن میں اس انداز سے سمجھتا ہوں کہ بھوک کبھی کبھار انسان کو عبادتوں سے روک دیتی ہے، یا کھانا زیادہ یہ انسان کو روک دیتا ہے. یہاں پر آپ کو جو اللہ تبارک و تعالی رمضان المبارک میں جس تربیت سے گزار رہا ہے، اس تربیت کو بہت غنیمت سمجھو کہ مجھے ایک ریہرسل کروایا جا رہا ہے، مجھے زبان پر کنٹرول سکھایا جا رہا ہے، مجھے میرے پیٹ کی خواہشوں پر کنٹرول سکھایا جا رہا ہے. میں سیکھ لوں گا، اور رمضان کے بعد بھی جو کچھ بھی دن بھر میں مجھے خواہش ہوتی ہے، جیسے آج میں رمضان میں ہاتھ روک لیتا تھا، رمضان کے بعد کم از کم حرام چیزوں سے تو ہاتھ روک لوں گا. یہ رمضان کا فائدہ تمہیں ہو جائے گا. یعنی آج مثال کے طور پر تمہارے سامنے کٹے ہوئے فروٹ رکھے جائیں، کھا لو گے؟ روزہ ہے، کھا لو گے؟ نہیں کھاؤ گے، ہاتھ کھینچ لو گے. میٹھا ٹھنڈا شربت رکھا جائے جبکہ حلق میں پیاس سے سوکھا پڑا ہوا ہے، لیکن آپ ہاتھ کھینچ لیتے نہیں، روزہ ہے. تو یہ عادت تمہاری، اگر عید کے بعد اگر کسی نے حرام چیز تمہارے سامنے رکھی یا حرام کی طرف بلایا، یہ ہاتھ کھینچ لیا، اگر نہیں، میں تو زندگی بھر کا اسلامی روزہ ہوں حرام چیز سے.
تو پھر ہاتھ جیسے ہی تمہارا رک جائے گا سمجھ لو کہ رمضان کا فائدہ ہو گیا تمہیں۔ میرے عزیزوں، مسلمان اینی ٹائم روزے میں ہے پوری زندگی۔ کس چیز سے؟ حرام سے۔ حرام چیز سے تمہارے بچنے کا پوری زندگی بھر کا روزہ ہے۔ یہ تو رمضان المبارک میں حلال چیزوں سے بھی بچایا گیا۔ ایک بات مجھے سننے کو ملی تھی، پڑھا تھا میں نے، ایک ایئر لائنز میں، غالباً وہ آسٹریلیا کی یا امریکہ کی کوئی ایئر لائنز تھی، اس میں ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ایئر لائنز میں اکثر سروس جو ہے شراب کی ہوتی ہے۔ ایئر ہوسٹس کھانا جہاں پیش کرتے ہیں، شربت جہاں پیش کرتے ہیں، تو ساتھ ہی یہ ڈرنکس بھی پیش کرتے ہیں، لیکن نام بدل کر کے بھی۔ بہت سارے ایسے اسلامی کنٹریز جو نام کے اسلامی ہیں، ان کی ایئر لائنز میں بھی شراب کے سپلائی ہے، یعنی مانگنے پر دیے جاتے ہیں، کریزی واٹر کہہ کر کے، پاگل پانی۔ اس طرح سے شراب کی سپلائی ہوتی ہے۔ ایک مسلمان بیٹھا ہوا ہے، کھانا اس کو پیش کیا ایئر ہوسٹس نے، اور شراب کا ایک کین دیا۔ اس نے منع کیا کہ نہیں، ہم نہیں پیتے اس کو، واپس لیجیے۔ تو وہ کھڑی ہو گئی، کہا کہ میں بار بار سنتی ہوں جب بھی کوئی اس میں آتا ہے، آپ جیسا کوئی داڑھی والا یا مسلمان، کیوں اس سے منع کرتے ہو؟ پورے اس میں بیٹھے ہوئے لوگ بیوقوف ہیں، سارے لوگ پیتے ہیں، آپ کیوں نہیں پیتے اس کو؟ ہوتا کیا ہے؟ آپ سفر میں ریلیکس کرو، آرام سے سفر کٹے گا آپ کا۔ وہ کچھ تاؤ میں آ کر بحث کر رہی تھی، اور کہا اس نے کہ میں ایز اے انفارمیشن آپ سے بات کر رہی ہوں، معلومات حاصل کرنے کے لیے، بتائیے آپ۔ تو اس نے کہا صرف ایک بہت اچھا جواب کہ شراب آپ مجھے پینے پر مجبور کر رہی ہو یا زبردستی کہہ رہی ہو کہ میں پی جاؤں، ایک شرط ہے، یہ شراب کی کین لے جاؤ، پہلے پائلٹ کو پلا کے آؤ، پائلٹ اگر پی لیتا ہے تو بعد میں ہم سوچیں گے۔ کہا ایسے کیسے؟ وہ آن ڈیوٹی ہے، اور ڈیوٹی پیتا ہے گھر جا کر کے، باہر پیتا ہوگا لیکن اب بھی نہیں پیے گا۔ کہا مسلمان پوری زندگی آن ڈیوٹی ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس کا ہوش اور اس کی عقل سلامت رہنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے ایک پائلٹ شراب پیے تو سینکڑوں کی جان کو وہ کھائی میں ڈال سکتا ہے، اسی طرح ایک مسلمان اگر حرام لقمہ اندر ڈال لے تو اس کی کئی نسلیں خراب ہو سکتی ہیں، اس کے پیچھے چلنے والوں کے اخلاق تباہ ہو سکتے ہیں۔ ہمیشہ ہم آن ڈیوٹی ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ یہ نہیں کہ صرف مسجد میں ہم مسلمان ہیں، بازار میں بھی ہم مسلمان ہیں، گھر میں بھی ہم مسلمان ہیں۔ اللہ رب العزت کا خوف پوری کائنات میں جہاں پر بھی ہو ہمارے اوپر قائم رہنا چاہیے۔ یہی چیزیں ہیں، اللہ رب العزت نے آزمائش کی بات کی ہے، مولا ہمیں اس آزمائش سے صحیح سلامت گزرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تعالیٰ نے جو ہمیں امتحان کی گھڑی عطا کی ہے بھوک کے ذریعے سے، مولا ہم سب کو تو ہماری بھوک پر قابو پانے کی توفیق عطا فرما، نفس امارہ کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، ہر طرح کے برے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔